بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے وقت تک اس سورت کی تلاوت اللہ خود کرتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دعویٰ اگرچہ ہمارے فہم سے بلند ہے، لیکن اس کی روحانی گہرائی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کلام نے ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے جو بندے کے دل و دماغ، روح و جسم اور دنیاوی آخرت سب کو منور کر دیتی ہے۔ انہی میں سے ایک صورت ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ خود پڑھتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، اس صورت کا وظیفہ انسان کو روحانی ترقی، دنیاوی سکون اور اخروی نجات عطا کرتا ہے۔ یہ صورت اپنی تاثیر، روحانی اور معنی حسن میں ایسی بے مثال ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار اس صورت کو دل سے سنے تو شفا پا لیتا ہے، اگر کوئی پریشان دل سے پڑھے تو سکون پا لیتا ہے، اگر کوئی فقیر خلوص سے تلاوت کرے تو مالدار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ گار سچے دل سے اس کے مفہوم پر غور کرے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سورت مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ سورت دراصل اللہ کی محبت کا ترانہ ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے پڑھی جانے والی سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، قرآن کی بہت سی پیاری سورت جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کی آج کل مشکلات حالات میں ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اس سے وہ سب کچھ مانگیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو بہت سا آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے لوگوں نے روزانہ وظیفہ پڑھا، وہ صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہوں گے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہوگی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو جائے گی، دولت کی طوفانی بارش برسنے لگی تھی۔ ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی ہر آیت، ہر سورت ہی اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ آج سورت کا ہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جسے روزانہ پڑھنے کا بہت ہی بابرکت عمل ہے، جس کو پڑھنے سے بیمار کو صحت مل جائے گی، مالی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہ خاص سورہ مبارکہ سورہ رحمان ہے جو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کے لقب سے جانی جاتی ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی 25ویں سورت ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام الرحمن سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ اس سورت کی کل 78 آیات ہیں۔ یہ مدینہ منورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ مجموع علماء کی رائے کے مطابق مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر نعمت کے بعد یہ آیت دہرائی ہے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے، جو کہ قرآن کریم نے کسی بھی آیت کا سب سے زیادہ تکرار کا منفرد اعزاز ہے۔ یہ آیت بار بار دہرانا دراصل انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کے مترادف ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ جس گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ غلطیاں اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور ان میں آپ کو 3 کام ایسے بتانے والی ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشان ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں ہماری تو کبھی قسمت بدلے گی نہیں، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ ناظرین، اب آپ نے وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتی ہیں۔ سب سے پہلے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے،
میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی، آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں، تو اس کے لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ان کی غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر ادھر میرے پاس کوئی نہیں آئے گا، آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا، تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معاوضہ دیکھ لینا ہے، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائیں نماز کے اوپر بیٹھیں گے، 3 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ دروشی پڑھنی ہے۔ دروشی تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، دروشی کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ درود پاک ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے، اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ دروشی پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلامتی بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ دروشی پڑھتا ہوں، تو کتنا دروشی مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر دروشی بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر دروشی بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2 فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر دروشی بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا دروشی بھی پڑھوں گا، تب فرمایا تمہارے غموں کو کافی ہوگا، تمہارے گناہ مٹا دیں گے۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا ہی وہ کنجوس اور شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر دروشی نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی نہ بھیجو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، سیب سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ، شیریں مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مدار کی طرح سونے کا پتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے کے لیے مختص ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہوں، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند پرند، عرض یہ کہ ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھے 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل سکے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، جب آپ باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، درود پاک پڑھ لینا ہے، تو اس کے بعد قرآن پاک کی اس بابرکت سورہ مبارکہ یعنی سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کا عمل مکمل توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی تلاوت کرتے دوران جب بھی آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہاتھ اٹھا کر دل سے کہیں، لَا شَيْءٍ مِّن نِعْمَ رَبِّكَ نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ یہ پڑھ کر سورہ مبارکہ کی تلاوت مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے والدین، اہل خانہ کی رزق، صحت، عزت، دولت، دشمن کے شر، دنیاوی آخرت کی بھلائی کے لیے مانگنی ہے۔ یہ سورت صرف ایک تلاوت
نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان جو اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ آپ نے اس عمل کے دوران دل میں تصور کرنا ہے، یا اللہ میں تیری اس عظیم صورت کو صرف تیری رضا، تیری رحمت کے حصول، اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی، حاجتوں کے پورے ہونے کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ ہم تیرے رحمت والی صورت پڑھ رہی ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رزق میں برکت دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں تیرا عشق اور ہمارے جسموں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس صورت رحمان کے صدقے اپنی رضا کرب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔